نون پر الزامات نہیں لگائے. یہ الزامات چیف الیکشن کمشنر صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں. تو مسلم لیگ نون کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ آپ نے شاید پوری اسٹیٹمنٹ نہیں سنی اور میں غصہ نہیں کر رہی. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ایم سیڈ. میں دکھی ہوں. انہوں نے کہا پنڈی ڈویژن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر 50 ہزار کی لیڈ دی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں. یہ جو کمشنر صاحب ہیں نا, ان کو فوری طور پر ECL پہ ڈالا جائے. ان کو بھاگنے کی نا, جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے, ہی شوڈ بی پٹ آن ECL امیڈیٹلی. اور ان کے سارے ریکارڈ کو, ان کے فونز کو, ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے. کوئی بندہ یہ ملک کے اندر ہجان پھیلا کر, اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا. کل پیر بگاڑا صاحب نے کہا کہ امکان یا خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء نہ لگ جائے. آج ایک بڑا استعفیٰ آیا, پھر آپ نے خود کہا کہ بڑا ہجان اس سے برپا ہوتے ہوئے, آپ بھی بڑی خاصی جذباتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اوپر. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بائی ڈیزائن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بطور جماعت مسلم لیگ ایسا سمجھتی ہیں کہ جہاں چیزیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, یا کچھ ایسا پس پردہ چل رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے. یہ 15-16 سال ملک کی 75, 76, 77 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتے. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے, اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں, اس میں یہ جمہوری, اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی. تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فورسز ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے. یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں, اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا, کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہے الیکشن سے, وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف دا وہ جا کے مداخلت تھی. جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, جو ہارے ہیں, جو جیتے ہیں, سب کچھ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں, جو ملک کے سٹیزنز ہیں, جو ملک کے اندر ادارے ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, ان سب, اور جوڈیشری ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں, فساد نہ پھیلائیں, افراتفری نہ پھیلائیں. اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ, نقصان سب کا ہوگا. ایک منٹ. ابھی آپ نے تحقیقات کی بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے. کون تحقیقات کرے؟ الیکشن کمیشن کرے, سپریم کورٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کرے, پروونشل گورنمنٹ کرے, کس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ, میں جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں, جن کے یہ کمشنر ہیں. میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ECL پہ ڈالیں, تحقیقات کریں, ان کے پورے 8 دن اور اس سے پہلے کا ریکارڈ, اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے, ان کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے, کن لوگوں کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ میں تھے, اور ان کی کیا روزمرہ کی جو ہوتی ہے روٹین وہ کیا تھی, اور ECL پہ ڈالا جائے. آپ نے ابھی کہا کہ ملک غیر یقینی صورتحال سے گزر ہے. جب تک حکومت سازی کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو یہ اگر کوئی سازش بھی کر رہے ہیں تو ان کو ایسے مواقع ملتے رہیں گے. آپ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات کہاں تک پہنچے, اور دوسرا سوال, ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت لینے کی نہ لینے کا بعض رہنماؤں نے مشورہ کیا ہے. ایکسپریس ٹی وی ایک اسٹیٹمنٹ چلا رہا ہے, مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایکسپریس کا نام لینا پڑ رہا ہے, لیکن یہی اب طریقہ کار ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا. اپنی رپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں. مریم اورنگزیب نے کمشنر نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا, اور ان کو ECL پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور ان کے 8 دن کے, اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں, ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں, ان کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. مریم صاحبہ, میں دوبارہ اب آپ اپنا دوبارہ سوال کر لیں. جب تک حکومت سازی کا عمل جاری رہے گا, اگر کوئی سازش کی جا رہی ہے اس کے مواقع بنتے رہیں گے. پیپلز پارٹی سے آپ کی بات چیت کہاں تک پہنچی ہے؟ اور کل رات کو ایک خبر جیو نیوز پہ نشر ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعد رہنماؤں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے, تو اس بارے میں آپ کلیئر کریں.
देखें, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, ज़राए से ख़बरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं. देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एलाइज़ के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है. आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज़ के दरमियान हो रहा है. हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है. उस एलानिए के अलावा जितनी ख़बरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ. और कोई सवाल? राव मरीम साहब, ये बताइएगा कि आप भी मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए. किसकी? जो उन्होंने इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब पे. चलो जी. ओ भाई मेरे, सुते हो सो. मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए. नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें. कमिश्नर साहब की तहकीकात. थैंक यू. ठीक हो. वो नहीं है पार्टी. सर बात जो पार्टी जहाँ से जीती है वो कह रही है कि वहाँ पर इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पे हुई. तो इसके लिए बेहतर ही अब आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात एक आला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ. मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती. अगर किसी को, मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पटिशन्स लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं. ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है. पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश. जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली, और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई है. ये तो नहीं हो सकता ना. तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज़ का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं. इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशन्स सुनी जा रही हैं, हेयरिंग हो रही है, और पब्लिक हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग है, मीडिया के सामने है.